बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैदान के प्लेटफार्म से मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल पे आपने देख लिया हो कि खान साहब को ख़तरा, वज़न कम हो रहा है और मसल पे कमज़ोर होंगे। ठीक है जी, बुशरा बीबी का बयान। अब आगे क्या होगा। अब समझ नहीं आती कि भी किस किस यानी किस्म के जो यानी इशू हैं यानी वो उठाए जाते हैं पॉलिटिक्स को और असल मामलात को एक साइड पे रख के और फिर दूजी पासे मैनू खटका हो जाता है कि अभी कुछ अर्सा पहले मैं कह रहा था कि आखिर खान साहब 4-5-6 महीने तो बाद जारी गल है उन्होंने रिहाई तो होनी, उन्होंने किधरे जाना है। ठीक है ना किधरे उन्होंने रिलीफ या सुकून मिलना है। तो ये जब कल ऐसे ही मैंने टेलीविज़न ऑन किया उस वक्त तो वक्त ही नहीं होता और कभी कभार ऐसे ही थोड़ी देर ऑफिस के बाद जनाब थोड़ा सा लेटने के लिए मैं गया तो मैंने ऐसे ही अपने बेटे से रिमोट लिया था, ऐसे ही लगाया। तो उस वक्त ये बात चल रही थी कि उनकी तरफ से बुशरा बीबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल की गई है और जिसमें वो जो 22 तारीख को वो मिलने गई थी, तशरीफ़ ले गई थी खान साहब को, तो उसमें उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से रिजर्वेशंस का जो है वो अज़हार किया उन्होंने और कहा कि उनकी सेहत और ग़ालिबन खुदा न खास्ता जान को भी ख़तरा है और ये है कि उनका वज़न भी तेज़ी से कम हो रहा है और उसके साथ साथ उनके जो यानी बाजू के ये जो यानी मसल्स हैं वो भी लटक रहे हैं और ये कोई यानी अच्छा साइन नहीं होगा। तो अब अजीब व गरीब ही मामलात हैं कि इस पे अब बंदा क्या डिस्कस करे। और देखें ना, लाजिम बात है कि करप्शन केस में खान साहब को सज़ा हुई है, ठीक है जी, और वो वहाँ पर एज ए मुजरिम जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब के मतलब किया जाता सी ना और जी अदालत ने उन्हें सज़ा देती है तो मुजरिम में। तो मैं ये कहूँगा कि इसको बाद की नज़र में देखें। मेरे लिए तो ये बड़ा तकलीफ दे है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बात बताई है कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर के लिए ऐसी बात करना या लेकिन उनकी कही है कि कानून कहता पे जनाब कि वो मुजरिम है, ठीक है जी। उन्हें यानी सज़ा हो गई बाकायदा, जो ट्रायल कोर्ट था। अब वो आगे यानी अपील वगैरह लगी हुई है, वो तो चलो फैसला जो होएगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिल वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं यानी वही चीज़ कहूँगा, अगरचे बड़ा तकलीफ दे है ये कहना पड़ता है। अब यहाँ पर डेफिनेटली खान साहब अब माशाल्लाह 70 साल से ऊपर है और मैंने खान साहब का मतलब ये सुन रखा है कि एक्सरसाइज के वो बहुत ज़्यादा यानी रेगुलर बेस पे करते हैं, पाबंद हैं और ख़ुराक का भी उनका एक अपना जो फूड है यानी उसका यानी बड़ा एक बैलेंस है। स्पोर्ट्स मैन है डेफिनेटली कि 72-73 साल की एज में तो इतने तो साढ़े बाबे उंज ही रिटायर हो जाते हैं यानी अगे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो माशाल्लाह साढ़े खान साहब जो हैं हमारे वो बिल्कुल जवान नज़र आते हैं, यानी बादियों नज़र वेख लो उन्होंने, आम नज़र नाल वेख लो तो। और वैसे भी उनके जज्बात भी देखें, उनकी उमंगें भी देखें, उन्होंने हर तरह की फीलिंग्स वेखो तो वो लगता नहीं कि खान साहब जो हैं वो जनाब माशाल्लाह 70 को क्रॉस कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में रखे और सेहत में रखे। तो कहते ना जी सोचा जवान होनी चाहिए बंदे दी। तो यहाँ पर जनाब उन्होंने बाकायदा जो ये यानी एप्लीकेशन दी और दी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। तो उधर कि जी इसका नोटिस लिया जाता है, नोटिस तो भाव उन्होंने पहले ही लिया था, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि शायद जुमेरात को उसकी प्रोसीडिंग थी लास्ट, जब उमर अता बंदयाल कह रहे थे जी कि 2 बजे तक असी बल्कि रात 9 बजे तक असी बैठे हैं और आज यानी नेक्स्ट डे के लिए शायद उन्होंने बात की थी कि भाई जल्दी जल्दी का फैसला करो। और ये वेडनेसडे को थी, जी हाँ बुध को, कि जुमेरात का फैसला करो 1 बजे तक होना चाहिए, नहीं तो फिर असी कर लेंगे। फिर यूं हुआ वो खो गई और मुझको जिद सी हो गई, लाएंगे
اس کو ڈھونڈ کر میں اور میری تے اس تو بعد جناب بینچ بھی اٹھ گیا انہاں چوں ایک آدھ جڑے جج وہ کدھر اپنے یعنی گھر بار بال بچے ٹر گئے تے معاملہ پھر یعنی ہائی کورٹ وچ آیا تے ہائی کورٹ وچ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں جی بڑے اچھے جج ہیں بڑے سٹرانگ اور بڑے معاملہ فہم اور قانون کو سمجھنے والے تو پھر وہ دلائل شلائل شروع ہو گئے جناب ٹھیک ہے جی اور وہاں پر لطیف کھوسا صاحب اچھا میں کھٹکتا ہے بڑا یقین کرو میں ہر ویلے خان صاحب دی زندگی صحت اور امن واسطے دعا کرتا رہتا ہوں پھر انہوں نے جو دلائل دیے ماشاء اللہ وہ بھی ایک تاریخ ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی ایک تاریخ اور جس طرح پھر انہوں نے جناب بھرپور ٹائم لیا دلائل دیندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر دے ادھر چک خیر تو دلائل بہرکیف جی انہوں نے دیے اور پھر عدالت کا وقت ختم ہوا پھر یوں ہوا وہ اور عامر فاروق صاحب نے پھر جو تاریخ ہے وہ اگلے دن پا دیتی جمعے نو اور اس دوران میرا کیونکہ انٹریکشن رہتا ہے کہ اب جب سے یعنی ویلاگ کر رہا ہوں تو لوگوں کو زیادہ مثلاً سامنا یعنی ہوتا ہے بات چیت بھی کرتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں تو پھر میرے وہ یعنی دوست ہیں وہ بیچارے کافی چھالا مار مار کے اس دن کہہ رہے سن سپین تو مجھے فون آیا میں ظہیر بابر دا اور وہ پھر جو لینگویج بولتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ وہ ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا ویلاگ کرتے ہیں کم از کم نا بولنا تو 10 منٹ بڑا مشکل ہے تے وہ جناب اے جناب خان صاحب انج باہر آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں تو تینوں موت پیندی ہے اپنے ویلاگ چ کہندے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں انہوں نے کہا میں کہ یار میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے عوام الناس سے جیڑی نہ ہووے یا جیڑی نہ ہو سکے تو میں کم از کم اپنی ساری زندگی کریڈیبلٹی کا خیال رکھے تو ہونے تھے میں کس طرح کروں تو پھر آپ کو پتہ ہے جی کہ وہ جمعہ آ گیا تو یہاں پھر ایک اور بڑی خاص بات ہوئی خاص بات یہ ہوئی کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب ان کا ٹرنور تھا کہ انہوں نے وہ اپنے یعنی دلائل وغیرہ دینے تھے اور اس کے بعد فیصلہ ہونا سی تو جمعرات بھی گزر گیا 2 بجے بھی گزر گیا پھر 3 بجے بھی گزر گیا پھر رات 9 بجے بھی گزر گیا پھر جمعہ آ گیا ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ٹھیک ہے جی تے اس تو بعد جمعے نو جناب وہ نہیں آئے اب پھر اسی دوران لطیف کھوسا صاحب نے کافی زور لگایا ٹھیک ہے جی زور لایا تو زور لا کے انہوں نے کیا جناب کہ آپ یک طرفہ طور پر جو ہے نا اور انہوں نے ایک جو دلیل طویل پیش کی تھی وہ عدالتی تاریخ میں کہتا ہوں یونیک ہے اور اس کے کریٹر یا اس کے جو موجد ہیں وہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا جی تسی 3 دن دی ضمانت دے دیو نا تے پھر اگر سوموار نو بیل یعنی کینسل ہوندی ہے اپلیکیشن مسترد ہوندی ہے انہوں پھر جیل چ پا دو مطلب یہ اپنی نوعیت دی ایک پہلے ہی سن تو جس کو عدالت نے نہیں قبول فرمایا اور منڈے تک انہوں نے جناب وہ کر دی تو ڈیفینیٹلی یہ پھر یعنی ساری چیزیں یعنی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو فیملی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے لازمی بات ہے تو بشرا بی بی صاحبہ نے پھر یہ یعنی یہ اپلیکیشن دی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی کہ جی نوٹس لو بھی نوٹس تو نہ لیا ہے ٹھیک ہے جی نوٹس لیا وہ ایک بابر روان صاحب ہے نا خان صاحب دے وکیل انہیں بھی ایک باری کیا سی نوٹس ملیا ککھ نہ لیا ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھیں قدرت کا انتقام کے سم ٹائم وہی جو آپ کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ کہیں ریورس ہو کے یعنی آپ کے اوپر آتی ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بندے کو جو ہے وہ یعنی سوچ سمجھ کے یعنی بولنا چاہیے تو اب یہ جی کہ خان صاحب کی جان کو کیوں خطرہ اللہ ان کا ضامن ہے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے 3 ڈاکٹرز ہر وقت وہاں یعنی موجود ہیں اور جو کھانا ان کو دیا جاتا ہے وہ پورا جو پروسیس ہے مشینی لحاظ سے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو خدا نخواستہ کسی قسم کا تو ایک پورے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے ان کو خوراک بھی دی جا رہی ہے اور تمام مسائل بھی تو باقی خان صاحب نے کوئی 2 دن تے ایکسرسائز کی سننے میں آیا ہے
اور اس تو بعد وہ ہوں جناب بکس وغیرہ آج کل پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ میرے خیال ہے یعنی خان صاحب نے بڑے کئی دہائیوں کم از کم 6 دہائیوں کے بعد شاید کتاب کو ہاتھ لگایا ہوگا، اور اچھا وقت ان کے پاس۔ میں نے تو یعنی آپ کو یاد ہوگا ویکو نا، مجھے لگتا ہے کہ میری کیمسٹری یا جڑی ایک روحانی تعلق ہے وہ خان صاحب کے نال ہے۔ تمہیں یاد ہوئے گا میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب کتابیں لکھن، کتابیں پڑھیں، ان کے پاس اچھا وقت ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نال میری تو زندگی خیر 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں سن۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرا پرانا عشق خان صاحب سے جو آج بھی ہے، بہت بڑے سٹار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج بھی اتنا ہی پیار ہے ان کے ساتھ۔ تو مجھے لگتا ہے میرا انہوں نے جڑا روحانی وہ تعلق یعنی قائم ہوا تھا نا، تو بات میں ادھر کرتا ہوں تو وہ پھر کہیں سے اڑتی وہ خان صاحب کے دل میں چلی جاتی ہے، کہ خان صاحب وہی گل کرنا شروع کر دیں۔ تو چلیں بکس پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر کبھی فی الحال تو کوئی چانس دور نہیں کہ کبھی خان صاحب پریس کے ساتھ کوئی ٹاک کریں یا وہ نوبت آئے۔ اب ہن برسوں کی وہ ہے کہ کہتے ہیں مسافت، اس تو بعد کدھر ہوئے گا، شاید کبھی زندگی میں بات کریں تو پتہ لگے گا کہ خان صاحب نے واقعی کتاب پڑھ کے اور بڑا اتھینٹک نالج جو ہے وہ یعنی کی ہے۔ تو چلیں یہ بھی یعنی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کتھارسس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب یہ ہے کہ جو کتاب ہے وہ ایک بہترین دوست ہے آپ کا، آپ کو نالج دیتی ہے، اور شعور کو پختہ کرنے کے لیے یا شعور کی جو کریشن ہوتی ہے میرے نزدیک وہ کتاب سے ہوتی ہے۔ یہ نوید مراد صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وحید مراد صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں، کزن ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ المیہ ہی یہ ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں یہ جو جس طرح کی گراوٹ آ گئی ہے، یہ مسائل آ گئے ہیں، تو اس کا مین یعنی ریزن ہی یہ ہے جی کہ کتاب جو ہے وہ یعنی پڑھنا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ پہلے لائبریریز وغیرہ ہوا کرتی تھیں، ہوں لائبریری ہوں بھی ہیں، لیکن کوئی بندے کا بچہ جڑا ہے ٹھیک ہے جی وہ کتاب ال ویکھن واسطے راضی نہیں، ٹھیک ہے جی، موبائل آ گئے بس اتوں ہی ہونا، وہ فرصت نہیں ہوتی۔ تو چلیں جی خان صاحب وہاں یہ بکس پڑھیں گے۔ اور اچھا میرا نہیں خیال کہ یہ جو بشرا بی بی کی جو یہ ہے اس پر کی ایکشن ہوئے گا، مثلا عدالت کی کہے گی کہ جی ٹھیک ہے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے گھر کا کھانا ملے، مطلب اس میں کیا یعنی اس کی کوئی جتنی تھوڑی بہت مجھے قانون کی سمجھ ہے تو اس میں کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور چلتے رہنا اس وقت تک کہ خان صاحب کہیں پرواز کر کے کدھر پرسکون مقام پہ نہیں ٹوٹ جاندے۔ یہ معاملات تو جی اب اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بس جی آج کا ویلاگ یعنی یہاں تک کوئی خاص خبر نہیں ہے، اور خان صاحب کی جان کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل فٹ پاٹ ہیں، اور کتابیں پڑھتے پہن اچھی گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان اور ہم سب کو دستور کے اوپر چلنے کی ہمت دے، ٹھیک ہے جی، توفیق تاں ہوندی ہے جڑے ویلے تسی ہمت کر دو، اور اسی اینکی پھینکیاں نہ کریے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جی جناب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، جڑے رہیں، سنتے رہیں، اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ۔